بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اس ارشاد پاک سے چند اہم باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات کہ آدم کے سامنے سجدہ سے پہلے ان کو علم عطا کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ علم الہی کے سبب وہ قابل تعظیم ہوئے اور جاہل تعظیم کے قابل نہیں۔ علم کون سا؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہوئے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے فضیلت دینا چاہی تو اپنے فضل سے ایک لمحے میں سارے علوم سے واقف بنا دیا اور فرشتوں کو بھی تعظیم کا حکم دیا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت سے افضل، 1000 مریض کی عیادت سے افضل اور 1000 جنازوں کی حاضری سے افضل۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تلاوت قرآن پاک سے بھی؟ فرمایا قرآن علم کے بغیر نفع نہیں دیتا۔ دوسری حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں دوزخ سے آزاد شدہ لوگوں کو دیکھوں تو وہ دین کے طالب علموں کی زیارت کرے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ہر وہ طالب علم جو علم کے دروازے پر جاتا ہے اس کے ہر قدم پر 7 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے اور ہر قدم پر بہشت میں شہر بنایا جاتا ہے۔ طالب علم زمین پر چلتا ہے، زمین اس کے لیے بخشش مانگتی ہے اور ہر صبح اور شام اسے مغفورین میں شامل کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی وجہ سے ہوئی۔ وہ علم کیا تھا؟ وہ علم ہر شے کا اور اس کی نوعیت کا تھا۔ اور کس طرح حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کسی استاد یا مدرسے سے نہیں۔ یہ علم معرفت تھا، اپنی معرفت، ساری کائنات کی معرفت، پھر مالک کی موجودگی اور ربوبیت کی معرفت، جو کسی دنیاوی علم سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر حاصل ہو سکتی تو ابو جہل نہ ہوتا، کیونکہ علوم دنیاوی کے لحاظ سے اسے بڑا عالم اور ادیب مانا جاتا تھا، مگر بجائے فضیلت کے مردود اور دوزخ کا ایندھن بنا۔ وہ لوگ جنہوں نے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی اور نشت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کی، وہ تاج العلماء بن گئے اور ساری کائنات کے لیے واجب الاحترام ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی و دنیاوی درسگاہ سے فارغ نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک اٹھانے والے تھے، وضو کرانے والے تھے، آستانہ پاک کے جھاڑو دینے والے تھے۔ محبوب خدا سے ایسی نسبت قائم کی کہ ساری نسبت تعلق ٹھکرا دیے، وطن، اولاد، ماں باپ، دولت، جائیداد سب قربان کر دی۔ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رہی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہانوں کی دولتوں سے مالا مال کر دیا۔ وہی سبق یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ نبی کے غلاموں، تمہارے جد امجد کو اس خاک سے بنایا گیا جس کی خصوصیت اور جھگڑالو پن سے فرشتے واقف تھے، اور انہوں نے اسی خوف سے عرض کیا
مگر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو برائی اچھائی میں بدل دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اچھائی اور نیکی کا خالق ہے۔ اس لیے جو یعنی حق اور نیکی سے محبت رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل کا طالب رہنا چاہیے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ محبوب خدا سے نسبت قائم کی جائے۔ اسی نسبت سے سب برائیاں جل جاتی ہیں اور دل و دماغ ضیاء ربانی سے روشن ہو جاتے ہیں۔ لوح محفوظ کے سارے اسرار و رموز اس نورانی دل میں منعکس ہو جاتے ہیں اور سارے حجاب اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ نور خاصیت ہے اور اس کی عظمت یہ ہے کہ ساری کائنات کو بے حکم خداوندی اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ جو اس خدائی نور کی تعظیم نہ کرے وہ ابلیس کی طرح رہندہ درگاہ ہو جاتا ہے اور نامراد مر کر دونوں جہانوں میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس محفل میں آنے والے اس حقیقی علم کے طالب ہیں جو فضل الہی سے حاصل ہوتا ہے، اور فضل الہی یاد الہی سے حاصل ہوتی ہے، اور یاد الہی ہی اس محفل کے حاضرین کا شغل ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔